نبی اکرم شفیع اعظم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب قول الرجل مرحبا. وقالت عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لفاطمہ مرحبا بابنتی. فقالت ام ہانی جئت الى النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال مرحبا بام ہانی. محترم بزرگ و عزیز دوست اور بھائیو، حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ یہ عنوان قائم فرما رہے ہیں کہ کوئی آدمی کسی کو خوش آمدید یا تمل میں نل ورو، انگریزی میں ویلکم، اس طرح سے کہنا اپنی اپنی زبان میں صحیح ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 مرتبہ اپنی بیٹی ساری جنتیوں کے عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اور ایک بار حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا مرحبا. مرحبا کا معنی خوش آمدید، تمہارا آنا مبارک ہو، یہ ترجمہ ہے. ایسا کہنا صحیح ہے. فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جب کہ وہ تشریف لائی، مرحبا بابنتی، او میری بیٹی تیرا آنا مبارک. فقالت ام ہانی، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جیت الی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی. فقال، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا بام ہانی، ام ہانی تمہارا آنا مبارک. اسی کا وہ ترجمہ ہے تمل میں نل ورو اور ویلکم وغیرہ. وبه قال حدثني عمران بن ميسر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ابو التياح عن ابي حمزة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال مرحبا بالوقت الذين جاءوا غير خزايا ولا ندم. فقالوا يا رسول الله إنا حج من ربيع وبينك مضر وأنا لا نصل إليك إلا في الشهر الحرام فمرنا بأمر فصل ندخل فيه الجنة ندعو به من ورائنا. فقال 44 أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وآتوا الخمس ما غنمتم ولا تشربوا في الدباء والهمتم والنقير والمزفت. وفد عبد القیس ایک قبیلہ ہے. چند افراد نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے. اب تو نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر یہ فرمایا مرحبا بالوفد الذین جاؤ، اس وفد کے لیے، اس جماعت کے لیے خوش آمدید، تمہارا آنا مبارک ہو. یہاں آئے ہو تو یہاں تمہاری کوئی رسوائی نہیں ہوگی اور نہ شرمندگی ہوگی. تم اپنوں میں آئے ہو، غیروں میں نہیں آئے. ہم بھی کبھی غیروں کی مجلس میں جاتے ہیں تو شرمندہ ہوتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم ایسی جگہ میں آئے ہو تو نہ تمہیں شرمندگی ہوگی نہ تمہیں پچھتاوا ہوگا، یعنی اطمینان سے جو کچھ ہے. تو انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ، ہم ایسے قبیلے کے ہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان میں قبیلے مضر ہیں، یہ قبیلے کا نام، وہ دشمن، بہت سخت ترین دشمن ہیں ہمارے، یعنی عبد القیس کے. تو آپ ایسی نصیحت فرمائیں جس پر ہم عمل کریں اور جنت میں ہم پہنچ جائیں، اور وہ باتیں اپنے لوگوں میں جا کر، اپنی برادری میں جا کر، اپنے قبیلے میں جا کر سنائیں. لیکن نصیحت بہت مختصر ہو، لمبی چوڑی نصیحت نہ ہو، مختصر سے نصیحت آپ فرمائیں. تو نبی علیہ السلام نے 4 باتوں کا حکم فرمایا، 4 باتوں سے منع فرمایا. جن 4 باتوں سے حکم فرمایا ہمارے سامنے ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور
زکوٰۃ ہی کی ایک قسم ہے جانوروں میں سے زکوٰۃ نکالنا، اس کو الگ سے بیان کرنا، اس لیے کہ حضرات صحابہ کے پاس عام طور سے جانور ہوتے تھے، کسی کے پاس بکریاں ہی بکریاں، کسی کے پاس اونٹ ہی اونٹ، کسی کے پاس گھوڑے، پتہ نہیں کیسے کیسے جانور رکھ کے پالتے تھے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف میں یوں فرمایا، تمہارے جانور جب تمہارے گھروں سے نکلتے ہیں تو تم خوش ہوتے ہو، جب واپس ہوتے ہیں تو تم خوش ہوتے ہو۔ حین تمسون و حین تصبحون، اللہ تعالیٰ اپنی ایک نعمت ان کو سنا کر چاہتا یہ ہے کہ تم مجھے مان لو۔ کیا تو میری ایک نعمت تم پر جانوروں کی ایک لمبی قطار ہے، سویرے سویرے چرنے کے لیے نکلتے ہیں، تم اسے دیکھ کر خوش ہوتے ہو، اور شام شام کو جب واپس ہوتے ہیں تو اسے دیکھ کر خوش ہوتے ہو۔ جیسے عام طور سے گھروں میں بچے جب ماں باپ کمانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے سویرے تو خوش ہوتے ہیں اگر بیدار ہوتے ہیں، اور جب شام کو واپس آتے ہیں تو خوشیاں مناتے ہیں۔ آج کے دور میں یہی، اور اس کے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناتے ہیں، تو اللہ کے رسول یہی فرماتے ہیں۔ اور 4 چیزوں سے منع جو فرمایا، اس زمانے میں شراب کا نشہ تھا۔ ایک تو شراب پینے سے نشہ آتا ہے، ایک شراب کا ایک نشہ، جسے عام طور سے کسی مالدار کو مالداری مل گئی تو اسے ایک نشہ چڑھ جاتا ہے، کسی کی کوئی لیڈری مل جائے تو اس لیڈری پر وہ نشہ آ جاتا ہے اسے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس زمانے میں شراب بنانے کے برتنوں کے نام ہوتے تھے، شراب بنانے کے برتنوں کے نام الگ الگ ہوتے تھے، فلاں برتن فلاں برتن فلاں برتن۔ تو 4 برتن کا نام نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان 4 برتنوں میں تم پانی نہ پیو۔ کیوں؟ ان برتنوں کو دیکھو گے پھر تمہیں شراب کا شوق آ جائے گا، تو اس میں ان برتنوں کو استعمال نہ کرو۔ نہ رہے باس نہ بجے بانسری، اردو میں محاورہ ہے۔ کیوں؟ جیسے ہی یہ برتن دیکھیں گے ایک عجیب قسم کی تمہارے دلوں میں ایک بے قراری ہوگی، ایسی بے قراری بھی صحیح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، لما قدیم وفد عبد القیس علی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وفد عبد القیس جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مرحبا بالوفد الذین جاؤوا غیر خزایا ولا ندامہ۔ او عبد القیس کے لوگوں، تمہارا آنا بہت مبارک ہے، تم آئے ہو ایسی جگہ یہاں تمہاری رسوائی نہیں ہے نہ شرمندگی ہے، یعنی کوئی تمہیں کوئی انگلی اٹھا کر کچھ ایسی باتیں نہیں کرے گا، نہ ایسا گھورے گا جس سے تم کو کچھ رسوائی محسوس ہو، ذلت محسوس ہو۔ فقالوا، تو ان لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، انا حی من ربیہ، ہم ربیہ کے قبیلے کے ہیں، بیننا و بینک مضر، ہمارے اور آپ کے بیچ میں قبیلے مضر رہتے ہیں، وَإِنَّا لَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، ہم آپ کے پاس صرف اشہر حرم میں آ سکتے ہیں، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، ان 4 مہینوں میں قتل، لوٹ، چوری سب حرام سمجھے تھے۔ کفر کی حالت میں، ڈاکے کی حالت میں بھی ان 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ کوئی ڈاکو ان 4 مہینوں میں ڈاکہ نہیں ڈالتا تھا، کوئی چور ان 4 مہینوں میں چوری نہیں کرتا تھا، حالانکہ کفر و شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، اور کسی کو قتل بھی کرنا ہو تو قتل بھی نہیں کرتے تھے، اور اگر کسی کے باپ کو کسی نے قتل کر دیا وہ اس مہینے میں ملے تو اسے گھور کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ کفر و شرک کے دلدل میں ہوتے ہوئے بھی 4 مہینوں کا بڑا احترام تھا، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ یہ 3 مہینے اس لیے کہ حاجی اطمینان سے حج کرے۔ ذی الحجہ کے مہینے میں حج ہوتا ہے، کوئی بھی کتنے بھی دور ہو، 1 مہینے کی مسافت ہے، تو ذوالقعدہ سے حکم آ گیا، اور اس کے بعد پہنچنے کے لیے محرم کا آخر تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہر قسم کی وہ چیزیں جو عام طور سے جائز ہیں وہ بھی جائز ہیں، حرام، یہ بتایا۔ تو آپ کیا کریں؟ فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ، آپ مختصر سی ایک نصیحت کریں، نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ، اس پر عمل کر کے ہم جنت میں چلے جائیں۔ آج ہم کیا سمجھتے ہیں؟ عمل کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم کلمہ پڑھ لیے، ہمارا نام مسلمان ہو گیا تو ہم جنتی ہو جائیں گے، نہیں۔ کیا بتاتے ہیں؟ نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ، اب ایسے کچھ نصیحت کیجئے مختصراً، اس پر عمل کر کے ہم جنت میں چلے جائیں، نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ۔
وَنَدْعُو بِهِ مَنْ وَرَائِنَا، اور ہم اسی کی دعوت دیں ہمارے محلے میں جا کر اپنے برادری میں، ہم دعوت بھی دیں گے جا کر، آپ سے ہم نے یہ سن کر آیا، ان لوگوں کو سنائیں گے ہم نبی کے پاس پہنچے تھے، نبی نے ہم کو یہ باتوں کی حکم کیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اربعن و اربعن، چار۔ نمبر 1، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، صوم و رمضان کے روزے رکھو، وآتوا الخمس ما غنمتم، اور مال غنیمت میں سے خمس ادا کرو، ولا تشربوا فی الدبہ، پانی نہ پیو دبہ میں، وہ بھی ایک برتن کا نام ہے، والحنتم، اور حنتم میں، والنقیر، اور نقیر میں، والمزفت، اور مزفت میں۔ یہ چاروں کے چاروں شراب بنائے جانے کے برتن ہیں، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم فرمائے ان برتنوں میں ہی کوئی چیز استعمال نہ کرو، پانی نہ پیو، کچھ بھی نہ پیو، شربت وغیرہ بھی نہ پیو۔ کیوں؟ تم پیو گے تو اس برتن کو دیکھتے تم کو شراب یاد آئے گا، ہو سکتا تم شراب کے قریب چلے جاؤ۔ باب یدعى الناس بآبائهم، قیامت میں ہر آدمی باپ کے نام سے پکارا جائے گا، جس کا بیٹا ہے۔ اب لے پالک بیٹا ہوتا ہے، کسی کو لے کے پال لیتے ہیں بیٹا یا بیٹی، ایک بہت بڑی جہالت معاشرے میں، اللہ حفاظت کرے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا پارے 22 میں، سورہ احزاب کے پہلے صفحے میں، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، اپنے بچوں کو ان کے باپ کی طرف منسوب کر کے پکارو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک انصاف کی بات ہے۔ ایک تو ہم لوگ بھول گئے، ہر ایک اپنے نام کے ساتھ باپ کے نام کو یاد نہیں کرتا ہے، لیکن جو پالتے ہیں، اور یہ آیت لے پالک بیٹا بیٹی کے لیے ہی نازل ہوئی ہے، سورہ احزاب کی تقریباً 1.5 صفحہ اسی مسئلے پر نازل ہوا کہ آدمی کسی بچے کو بچی کو لے کر پال لیتا ہے تو باپ اس کا نام لکھ لیتا ہے، ماں جو پالتی ہے اس کا نام لکھ لیتا ہے۔ گناہ ہے، گناہ میں بھی گناہ کبیرہ۔ اب نکاح کے موقع پر ویڈنگ میں بھی چھاپ دیتے ہیں، دفتر میں بھی لکھ دیتے ہیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ جماعت والوں کو حکم ہے کہ وہ ہرگز یا ایسی حرکت نہ کریں، وہ لوگ ویڈنگ چھاپ لیں تو چھاپ لیں، لیکن دفتر میں ہرگز چاہے کتنا ہی بڑا کروڑ پتی ہو، جس کا باپ ہے اسی کا نام درج کریں، اسی کا نام درج کریں۔ ہاں بہرحال دنیا ہے، نو مسلم ہے، ایسی صورت میں باپ کا نام دفتر میں لکھنے کی ضرورت نہیں، صرف اس کا نام لکھ کے چھوڑ دو۔ یعنی نکاح کے دفتر میں باپ، اللہ تعالیٰ ہماری پوری حفاظت فرمائے۔ اب جو نو مسلم ہوں گے ان کے باپ تو کافر ہو، اس کا نام لکھنے کی ضرورت نہیں دفتروں، صرف اس کا نام کافی ہے۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ان الغادر يرفع له لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان بن فلان۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت کرے۔ جو کوئی دھوکہ دے گا، دغا کرے گا، وفاداری نہیں کرے گا، قیامت میں ایسے لوگوں کی ایک الگ جماعت ہوگی، بالکل الگ تھلگ ہوگی، اور ان کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، ایسے لوگوں کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا۔ فرشتے اعلان کریں گے یہ لوگ وہ ہیں جو غدار ہیں، غداری کیے ہیں، غداری کرنے کی وجہ سے ان کو یہ جھنڈا ہاتھ میں دیا گیا، یہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے، وہاں اللہ میں اعلان کرائیں گے یہ فلاں کا بیٹا فلاں۔ یہ حدیث ہے، قیامت میں باپ کے نام کے ساتھ اس کو تعارف کرا کر کہیں گے یہ جس نے غداری کی ہے اس کی سزا یہ ہے کہ یہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں رہے گا۔ ان الغادر یرفع له لواء یوم القیامہ، جو بھی نقض عہد کرتا ہے، وعدہ توڑ دیتا ہے، عہد کو پورا نہیں کرتا ہے، تو اس کے پاس قیامت کے میدان میں ایک جھنڈا ہوگا، یقال، اور کہا جائے گا یہ
فلاں کا بیٹا فلاں نے غداری کی ہے، اس کی یہ نشانی ہے، اس کی یہ علامت ہے، بول کر فرشتے تعارف کرائیں، اور یہ جماعت بالکل الگ تھلگ ہو۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال إن الغادر ينسب له لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے میدان میں جس نے بھی غداری کی ہو، یعنی وعدہ خلافی کیا ہو، اس کے پاس ایک جھنڈا ہوگا اور کہا جائے گا یہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے جس نے غداری کی ہے، یہ اس کی علامت ہے، اس کی نشانی ہے۔ باب لا یقل خبثت نفسی، کوئی بھی اپنے آپ کو، جب اپنے آپ کو بولنے کی اجازت نہیں ہے تو سامنے والے کو بولنے کی بدرجہ اولا اجازت نہیں۔ کیا اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی آدمی گنہگار ہے تو اپنے گناہ کو بولنے کے لیے کہو بھئی میں بڑا نافرمان ہوں، ہرگز یہ نہ کہو میں خبیث ہوں، خباثت کا لفظ استعمال نہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو بولنا ہے میں اللہ کا نافرمان ہوں تو یہ کہو میں اللہ کا نافرمان ہوں، بڑا اللہ کا نافرمان ہوں۔ بعض لوگ بڑی آسانی سے بول دیتے ہیں، بدبخت بھی بول لیتے ہیں اور خبیث بھی بول لیتے، سامنے والے کو خبیث بول دیتے ہیں۔ نہ اپنے آپ کو خبیث بولنے کی اجازت، نہ اپنے آپ کو بدبخت بولنے کی اجازت۔ اپنے آپ کو بدبخت بھی نہیں بولنا، میں بڑا بدبخت ہوں، نہیں، ہرگز نہیں بولنا۔ جب اپنے آپ کو بدبخت بولنے کی اجازت نہیں، سامنے والے کو بدبخت بولنا یہ بھی ہرگز جائز نہیں۔ کیوں؟ کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی بدبخت نہیں ہے، ہاں کمبخت ہو سکتا ہے، کم نصیبے والا ہو سکتا ہے، بد نصیب نہیں، بد نصیب نہیں، بدبخت کا معنی بد نصیب، کوئی بھی بد نصیب نہیں کلمہ پڑھنے کے بعد۔ اسی طرح کوئی بھی خبیث نہیں ہے، خبیث و شیاطین نہیں۔ بیت الخلاء جاتے ہوئے ایک دعا ہے، پڑھتے ہوں گے الحمدللہ، اگر پڑھتے ہیں، اگر نہیں پڑھتے ہیں تو پڑھنا چاہیے۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا سکھایا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ خبث بولتے ہیں میل شیطان کو، اور خبائث بولتے ہیں فیمیل شیاطین۔ میل اور فیمیل، مرد اور عورت کا فرق ہے۔ بیت الخلاء جانے سے پہلے، اس لیے کہ بیت الخلاء استنجا خانہ شیاطین کی جگہ ہے، خبیثوں کی جگہ ہے، وہ خبیث ہے۔ انسان جو مسلمان ہے وہ خبیث نہیں، اس کی زندگی کیسے ہی گئی گزری ہو، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہے، ہم کو خبیث بولنے کی اجازت نہیں، یہ حدیث ہے۔ وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله ان يسان الزهري عن ابي امامه بن سهل عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يقولن احدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز کوئی اپنے آپ کو خبیث نہ کہے، اپنے آپ کو خبیث نہ کہ میں بڑا خبیث ہوں، ہرگز اجازت نہیں۔ اسی کا بیعینی ڈٹو بدبخت بھی، بدبخت اور خبیث دونوں ایک ہی ہے، دونوں کو بولنے کی اجازت نہیں۔ جب اپنے کو بولنے کی اجازت نہیں تو سامنے والوں کو کیسے بولنے کی اجازت نہیں؟ ہاں بولنا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہو کہ میں بڑا نافرمان ہوں، میں بڑا سنگ دل ہوں، سخت دل کا آدمی ہوں، یہ تو بولو۔ اپنے آپ کو بول لو میں سخت دل والا ہوں، سنگ دل والا ہوں، سنگ کا معنی بھی سخت دل ہے، پتھر کا دل، یہ بول لو۔ یا کہ جیسے ابھی بتایا میں بڑا نافرمان ہوں، یہاں تک تو کافی ہے۔ باقی کیا نافرمانی کرتا ہے اسے بھی بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں تو آپ لوگوں کو سنایا ہوں۔ دیکھو شریعت اس کا نام نہیں ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لیا، کلمہ پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا۔ مثال کے طور پر اللہ ہماری حفاظت فرمائے، عصر کی نماز ہم نے نہیں پڑھی، قضا ہو گئی، اب مغرب کے بعد ہم پڑھ رہے ہیں، اب پڑھ رہے ہیں تو اس وقت کوئی آ گیا یا کوئی ہمارا مل گیا، یا ہم گھر گئے بیوی سے کہہ دیا بھئی آج ہماری عصر کی نماز قضا ہو گئی، میں مغرب کے بعد پڑھا، یہ بولنا بھی گناہ ہے۔ نماز قضا ہو جائے وہ ایک گناہ ہے، گناہ کو بولنا بھی گناہ ہے۔ کوئی بھی گناہ آدمی کرتا ہے، اس گناہ کا ذکر کرنا یہ گناہ ہے۔
اس سے پہلے بارہا درس قرآن پاک میں سنا چکا ہوں۔ ہمارے سے کوئی غلطی ہو گئی، اللہ سے کہو یا اللہ میں ان سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دیں، لیکن میں مثال دیتا ہوں، ابھی جب عصر کی نماز میری قضا ہو گئی، ایسا بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب جو قضا ہو گئی تو فوراً قضا کر لو، لیکن توبہ کرو اللہ کے پاس، اللہ مجھے معاف کر دے، میری نماز قضا ہو گئی۔ کسی مخلوق کو بولنے کے، ہاں اگر کوئی اپنا شیخ رکھتا ہے، شیخ کے پاس بولا آج میری نماز قضا ہو گئی، تو شیخ بولیں گے اس کے بدلے میں 20 رکعت نفل پڑھو، یا یہ کہ اس کے بدلے میں 100 روپے کسی کو غریب کو دو، یہ بولیں گے وہ۔ کیوں؟ اس طرح سے بولنے سے فائدہ یہ ہے کہ اب وہ جو سب بولتے ہیں، ایک ہدایت کرتے ہیں، اس پر عمل کرنے سے آئندہ سے ڈر ہوگا، اوہو اگر میں نماز قضا کروں گا تو مجھے 100 روپے دینے پڑیں گے، 100 روپے کے ڈر سے نماز پڑھ لینا۔ وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله بن عمرو بن الزهري عن ابي امامه عن ابيه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يقولن احدكم خبثت نفسي ولكن يقول لقست نفسي باب لا تسبوا الدهر۔ اس میں بھی ہمارا معاشرہ مبتلا ہے، زمانے کو گالی نہ دو، زمانے کو بولتے ہیں زمانہ خراب ہو، ہرگز نہیں بولنا۔ کیوں؟ حدیث سنا رہے ہیں، امام بخاری لے رہا ہوں، حدیث کا ایک ٹکڑا ہے لا تسبوا الدهر، عنوان یہ قائم فرمایا، حدیث سن لیں۔ وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال اخبرنا ابو سلمة قال ابو هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله عز وجل يسب ابن آدم الدهر وانا الدهر بيدي الليل والنهار۔ یہ حدیث قدسی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انسان زمانے کو گالی دیتا ہے۔ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسب ابن آدم الدہر، انسان زمانے کو گالی دیتا ہے، وَأَنَا الدَّهْرُ، زمانہ میں ہی ہوں، اللہ میں ملک۔ اب زمانے کو گالی دینا گویا کسی کو گالی دینا ہے، اللہ حفاظت، اللہ حفاظت۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں بیدی اللیل والنہار، زمانہ کسے بولتے ہیں؟ رات دن کو بولتے ہیں، رات دن میرے قبضے میں ہے، رات دن میرے قبضے میں ہے، جب میرے قبضے میں ہے تو زمانہ میں ہی ہوں، تو گویا تم زمانے کو گالی دینا، مجھے گالی دینا۔ آج سے ہم توبہ کریں، اگر کوئی ایسا بولتا ہے تو فوراً اسے ٹوکیں، روکیں، پیار سے، محبت سے، اس لیے کہ آج ماحول صحیح نہیں ہے، برائی پر روک ٹوک بھی بہت مصیبت بن جاتی ہے، لیکن پیار و محبت سے بول دے، وہ ماننے نہ مانے خاموش ہو جائے، بول کر ہم اپنے الگ ہو جائیں، اس کے بعد وہ بولتا ہے یا نہیں بولتا ہے، کیا کرتا ہے، میں اس کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ حدیث کو یاد رکھیں، خوب یاد رکھیں، بہت ہمارا معاشرہ برا ہے اس سلسلے۔ وبه قال حدثنا عياش بن وليد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال لا تصموا العنب والكرم ولا تقولوا خبيئة الدهر فإن الله هو الدار۔ اب ایک چیز اور بڑھ گئی اس میں، خیر یہ سب آپ کی بات نہیں ہے، یہ تو پرانی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انگور کو کرم نہ کہو، کرم بولتے ہیں مہربانی، میں آپ کا کرم ہے، اردو میں بولتے ہیں آپ کی مہربانی، وہی معنی۔ لوگ عنب کو کرم بولتے تھے، بڑا کرم ہے، بڑی مہربانی۔ کیوں؟ عرب شراب کے بڑے شوقین تھے، اور شراب بنتی ہے انگور سے، تو اس انگور سے جو شراب بنتی ہے اسے وہ لوگ پیتے ہیں تو بولتے ہیں اس سے اخلاق پیدا ہوتا ہے، اس سے صحت ملتی ہے، اس سے جسم کے اندر ایک سرور اور نشاط پیدا ہوتا ہے، لذت پیدا ہوتی ہے۔ اس قسم سے الفاظ بول کر اس کا نام ہے رد کرم۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، ہرگز اس کو کرم نہ بولو۔ یہ تو خیر اس زمانے کی بات ہے، عرب بولتے تھے تو اللہ کے رسول نے منع کر دیا، انگور کو انگور ہی بولو، اس کو کرم نہ بولو، کرم تو مومن کا دل ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کرم مومن کا دل ہے حدیث میں، اور فوراً وہ حدیث کیا اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو زمانے کو گالی نہ دو، اس لیے کہ اللہ زمانہ ہے۔
فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا تسموا العنب الکرم، انگور کو کرم نام نہ رکھو، ولا تقولوا خبیثۃ الدار، اور زمانے کو گالی نہ دو، فإن اللہ هو الدار، اس لیے کہ اللہ ہی زمانہ ہے۔ باب قول النبی صلی اللہ تعالی علیہ فإنما الكرم قول قلب المؤمن، فقال انما المفلس الذي يفلس يوم القيامة كقولي انما السرعة الذي يملك نفسه عند الغضب فقولي لا ملك إلا الله، فوصفه بإنتهاء الملك، ثم ذكر الملوك أيضا فقال إن الملوك إذا دخلوا قرية نفسدوها۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کرم مومن کا دل ہے، اور مفلس کون ہے؟ فرمایا مفلس وہ ہے جو قیامت کے میدان میں بہت کچھ لائے اور پورا کا پورا ختم ہو جائے۔ وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا زهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقولون الكرم انما الكرم قلب المؤمن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا لوگ انگور کو کرم بولتے ہیں، سنو انما الکرم قلب المؤمن، کرم تو مومن کا دل ہوتا ہے۔ دعا فرما اللہ تبارک و تعالی ہم سب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس مجلس میں بہت اہم باتیں آئی ہیں، بہت ہی اہم باتیں، جیسے ایک زمانہ ہے اور ایک خبیث، یہ معاشرے میں پھیلی ہوئی ایک بیماری ہے، اس کی اصلاح پہلے ہم کریں، چونکہ ہم براہ راست سنتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنائی ہوئی کہی ہوئی حدیث ہم بخاری شریف سے براہ راست سنیں، ہم سب سے پہلے ہم اس کی اصلاح کریں، اور اس کے بعد ہمارے آس پاس میں رہنے والے اگر اس قسم کی کوئی چیز ہے فوراً ان کو روکیں، بولے بھی ایسا حدیث میں منع ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا القرآن الحکیم۔ اللہم اجرنا من النار، 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 یا مجیر یا مجیر یا مجیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔